دور حاضر میں احتجاج کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلام ضابطہ حیات ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو احتجاج ہے، پہلے میں اس پہ بات کروں گا کہ احتجاج کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں احتجاج جائز ہے کہ نہیں ہے، اور احتجاج کس طرح کرنا چاہیے، اسلام ہمیں احتجاج کا طریقہ کیا بتاتا ہے۔ سنیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا حکم دیتا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورہ نساء ہے اور آیات نمبر کون سی ہے؟ 148۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ تم اعلانیہ طور پر کسی کی برائی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اعلانیہ طور پر آپ کسی کی برائی کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے کہ جو شخص نبی پاک کا فرمان ہے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ تم اعلانیہ طور پر کسی کی برائی بیان کرو۔ اگر کوئی مظلوم شخص وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی بندے پر ظلم ہوا ہے، اب وہ اعلانیہ طور پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنا چاہتا ہے، وہ جو جن سے اس نے انصاف لینا ہے ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا، اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اجازت دی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک حدیث پاک اب اس آیات کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا جو پڑوسی ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اس پڑوسی سے بہت تنگ ہوں، یہ مجھے رہنے نہیں دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ صبر کرو، میرے آقا نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ پھر وہ دوسری بار آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا صبر کرو۔ پھر وہ تیسری بار آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر میرے آقا خاموش رہے۔ تیسری یا چوتھی بار جب وہ حاضر ہوا، میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو، اپنے گھر کا سامان نکالو، پڑوسی کے رستے میں رکھ دو۔ اس صحابی نے ایسا ہی عمل کیا۔ جب ایسا عمل کیا، اب جو بھی آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ سامان آپ نے رستے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ آگے وضاحت کرتا ہے کہ فلاں پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، گھر میں رہنے نہیں دیتا، لہٰذا احتجاج میں اپنا ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ سامان یہاں رکھا ہوا ہے۔ اب سارے لوگ اس پہ لان تان کرتے ہیں، بھائی آپ کیوں ایک بندے کو تنگ کرتے ہیں؟ جب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کو ملامت کر رہے ہیں، وہ جو پڑوسی کو تنگ کرتا تھا، تنگ کرنے والا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ سارے مجھے اچھا نہیں سمجھ رہے، اس نے آ کر معافی مانگی ہے اپنے اس پڑوسی سے جس کو وہ تنگ کر رہا تھا کہ آپ سامان گھر کے اندر لے جائیں، آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کو احتجاج کہتے ہیں۔ احتجاج جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو ہمارے ہاں احتجاج ہوتا ہے وہ ایک ایسا احتجاج کیا جاتا ہے کہ جس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ قرآن نہ حدیث اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر صحیح طریقے سے احتجاج کیا جائے، یہ ہر حوالے سے اسلام بھی اجازت دیتا ہے، پاکستان کا قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ احتجاج کیسے کرتا ہے؟ وہ چیختا ہے، روتا ہے۔ جب تک بچہ نہ روئے، یہ بات مشہور ہے نہیں مشہور، جب تک بچہ روئے نہ ماں دودھ نہیں پلاتی۔ اب ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، دودھ لینے کے لیے، ماں کا دودھ لینے کے لیے بچے کو رونا پڑتا ہے، بکری کے بچے کو آوازیں نکالنی پڑتی ہے، اور جتنے بھی جانور ہیں ان کے بچوں کو آوازیں نکالنی پڑتی ہے اپنا حق لینے کے لیے ماں سے۔ مجھے یہ بتایا، اگر کسی بندے کو حق نہ ملے، کیا وہ اپنے حق کی خاطر آواز بلند نہیں کر سکتا؟ آواز بلند کر سکتا ہے۔ اب یہ جو احتجاج ہیں ان کی اقسام ہیں۔ کچھ احتجاج ایسے ہوتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتے،
کچھ احتجاج ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناموس رسالت کا معاملہ آ جائے، ناموس صحابہ کا معاملہ آ جائے، ناموس اہل بیت کا آ جائے، ناموس قرآن کا معاملہ آ جائے، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ آ جائے، یہ تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم آواز بلند کریں، جس نے گستاخی اور بے ادبی کی ہے اس کو ملامت کریں، تاکہ جو ادارے ہیں گرفت کرنے والے، قانون لاگو کرنے والے، پکڑ دھکڑ والے، تاکہ اس کو قانون کی گرفت ملائیں۔ ایک احتجاج وہ ہوتا ہے جو آپ کا انفرادی ہوتا ہے کہ آپ انفرادی طور پر آپ ایک حق لیتے ہیں، ایک احتجاج ہوتا ہے اجتماعی طور پر آپ قوم کے لیے اٹھتے ہیں، ایک احتجاج سیاسی ہوتا ہے، ایک احتجاج مذہبی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کوئی احتجاج کرتے ہیں وہ احتجاج غلط نہیں ہے۔ اگر قانون کے دائرے سے نکل کر کوئی بندہ کرتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، آگے میں حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہر پارٹی کے لیے، وہ اسلامی تنظیم ہو یا سیاسی تنظیم ہو، وہ تاجر ہوں یا وکلا ہوں یا ججز ہوں، کوئی پارٹی ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی شعبہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں۔ بات ختم۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، سورہ المؤمنون آیات نمبر 96 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن سیئہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ برائی کو احسن یعنی کہ سب سے بہتر طریقے سے دفع کریں۔ ایک برائی ہے، اس کو آپ نے یعنی کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، آپ بہتر احسن انداز میں اس کا خاتمہ کریں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر سانپ اگر ایک چیز ہے وہ لاٹھی سے مر جائے، اس کو آپ نے ضرور گولی مارنی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، اگر ایک بندہ ڈنڈے سے مرتا ہے، گولی تھپڑ سے کام ہو جاتا ہے، وہاں گولی نہیں چلانی چاہیے۔ تو احسن انداز میں اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، حکمت کے تحت ہو سکتا ہے، وہاں پر ہم گولیاں چلانا شروع کر دیں، ڈنڈے برسانا شروع کر دیں، پتھر اٹھانا شروع کر دیں، جلاؤ گراؤ کریں، اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے ہاں جو احتجاج ہوتے ہیں، گالم گلوچ، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ٹانگیں کھینچنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جو ہے، ترمذی کی روایت ہے، بہت زیادہ لان تان کرنے والا، فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ ایک جو مومن ہے، نہ تو وہ لان تان کسی پر کرتا ہے، نہ تو وہ فحش گوئی کرتا ہے، کسی کو گالم گلوچ، اور نہ وہ بد زبانی کرتا ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک وہ احتجاج جس کو فساد فی الارض کرتے ہیں، فساد فی الارض کہتے ہیں کہ یعنی کہ فساد پھیلا دینا پورے معاشرے میں، اس سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف آیات نمبر 56 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جس کو فساد فی الارض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اس پر ہمارے پاک فوج نے آپریشن بھی کیا تھا، اور رد الفساد کے نام سے اس طرح کو چلا تھا کچھ سال پہلے۔ تو احتجاج جو ہے اس کو اگر آپ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر احتجاج فتنے کی صورت اختیار کر جائے تو قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، آیات نمبر 191 سورہ البقرہ کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی بندہ فتنہ برپا کر دیتا ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، لہذا فتنہ برپا کر دینا اور بالکل معاشرے میں تباہی مچا دینا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو رستے بند کیے جاتے ہیں احتجاج کی صورت میں، اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ٹریفک بلاک کر دینا، ایمبولنس کو نہ آگے آنے دینا، مریضوں کے لیے جو بیچارے دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ مزدوری کے لیے جا کر کماتے ہیں، شام کو آ کر بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو نہ جانے دینا، روڈ بلاک کر دینا، جو کہ تمام پارٹیوں والے کرتے ہیں۔ جب یہ حکومت میں آتے ہیں معصوم بن جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر یہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ یہ میں تمام پارٹیوں کو بات کر رہا ہوں، کوئی بھی روڈ بند کرے، سیاسی تنظیم ہو یا مذہبی ہو، تاجر ہو یا وکلا ہوں، یہ میں مطلقاً بات کر رہا ہوں، روڈ بند کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، پرامن احتجاج کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک غزوے سے تشریف لائے، تو
تو آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، راوی کہتے ہیں کہ دیکھا کہ فلاں فلاں شخص جو غزوہ پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں نے ایسی جگہ پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، ایسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ جگہ تنگ ہے اور راستہ بند ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ آواز لگاؤ، ایک منادی کو بھیجا، جاؤ آواز لگاؤ، ان لوگوں میں اعلان کر دو جن لوگوں نے یہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، راستے کو تنگ کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، ان کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا جہاد ہو رہا ہے، لیکن جہاد میں راستہ بند ہو گیا۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ منادی کو آواز دو کہ جن لوگوں نے راستہ بند کیا ان کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں، کفار سے جہاد ہو رہا ہے، اس موقع پر اگر کوئی راستہ بند کرے، حضور فرماتے ہیں ان کو کہہ دو جو جن راستہ بند کیا ان کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ تو آج اگر مسلمان ہو کر ہم یہ کام کریں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورہ الاحزاب آیات نمبر 58، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ناحق مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے، ایذا کیا ہے؟ تکلیف، انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ کسی کا راستہ بند کر دیں، ایک بندہ فیض آباد سے آ رہا ہے، رواد سے آ رہا ہے، فیض آباد بند ہے، اب وہ جب فیض آباد سے مڑ کر دوبارہ رواد جائے گا، اس کو ایذا پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ جس کام سے وہ جا رہا اس کام میں تاخیر ہوگی نہیں ہوگی؟ کتنا پیٹرول لگے گا، کتنا اس کا وقت ضائع ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کیا پتہ جہاں اس نے ٹائم پہ پہنچنا ہے نہ پہنچے، وہ کام بھی نہ ہو، تو اگلے بندے کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی آیت اجازت نہیں ہے، لہٰذا روڈ بند کر لینا، سڑکیں بند کر لینا یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے رستے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، بیٹھنے سے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ رستوں میں بیٹھنے سے بچو، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو مجبوری کی وجہ سے وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق ادا کرو، اگر آپ کے لیے مجبوری ہے وہاں بیٹھنا تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یہ راستے کا حق ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو گزرتے ہوئے، آوازیں کسنا، ہنسنا، رونا، سگریٹ کے سوٹے لگانا، جس طرح ہمارے ہاں لوفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے سامنے بیٹیاں بہنیں سکول سے کالج سے چھٹی کر کے آ رہی ہیں، موٹر سائیکل پہ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے اب یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ راستے کا حق نہیں ہے، راستے کا حق یہ حضور نے فرمایا نگاہیں نیچے رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، اور کوئی بندہ گزرتا ہے آپ کو سلام کرتا، سلام کا جواب دو، یہ راستے کا حق ہے۔ اور اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹھنا، پہلی بات ہے بیٹھو ہی نہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں آپ کا بیٹھنا اتنا ضروری ہے، پھر حضور نے یہ 5-6 باتیں بتائی، ان پر عمل کرنا ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، ہمارے ہاں جو احتجاج ہوتا ہے خوف کی وجہ سے وہاں سے تو گزر ہی کوئی نہیں سکتا کہ بھی ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو محترم حضرات، اسی طرح احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کرنا، جلاؤ گھراؤ جس کو کہتے ہیں، توڑ پھوڑ کہتے ہیں۔ سنیں، راوی کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، فتنوں کا، تو فتنوں کا میرے آقا نے ذکر فرمایا، کثرت سے میرے آقا نے ذکر فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا فتنہ احلاس کا ذکر میرے آقا نے فرمایا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ افراد تفریح اور فساد انگیزی، فرمایا کہ قتل و غارت، یہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ فتنہ احلاس ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کتنا کچھ ہو جاتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں احتجاج ہوتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، بلڈنگوں کو آگ لگائی جاتی ہے، گاڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تنگ، یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 2613۔ اور حضرت
سیدنا عبداللہ بن عمر راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف سنیں، مسلمان وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ہم مسلمان کس طرح کے ہیں؟ آج اگر ہم زبان سے کسی کو گالیاں دیں، برا بلا کہیں، ماں بہن ایک کر دیں، آوازیں کسیں، اور ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں، تلواریں ہوں، کلاشن کوفے ہوں، پسٹل ہوں، ہم کیا مسلمان ہیں؟ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوران احتجاج اسلحہ دکھانا، تلواریں دکھانا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور بلکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ 2617 حدیث پاک ہے، 2617۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ یہ جو کہتے ہیں اسلحے کی نمائش گورنمنٹ نے کیوں منع کیا ہے؟ ہتھیار اٹھا کر اشارہ بھی نہ کرے۔ اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کو گمراہ کر دے، وہ جب ہتھیار سے اشارہ کرے پھر وہ گمراہ ہو کر کسی ناحق کسی کو قتل کر دے۔ پھر اس لیے، اور میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی کو ناحق قتل کرو گے، میرے آقا نے فرمایا تم جہنم کے گڑھے میں جا گر پڑو گے۔ محترم حضرات، یہ ہے اسلام۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے، جب تک وہ اشارہ ترک نہیں کرتا، اور خواہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنا سکا بھائی کیوں نہ ہو۔ کہ آپ اگر اشارہ اس سے کرتے ہیں، اسلحہ جو بھی ہتھیار ہے، وہ چاقو ہے، وہ چھری ہے، وہ تلوار ہے، وہ پسٹل ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں تلواریں ہوتی تھی، کلاشن کوفیں نہیں ہوتی تھی۔ ہر دور کے اپنے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں، لہٰذا اس چیز سے منع کیا ہے۔ اسی طرح دوران احتجاج لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے شک تمہارا خون، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر بہت اہم خطاب، اس خطاب میں سے ایک حصہ کیا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ یعنی کہ کسی کا خون سے کھیلنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حرام کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر راوی آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا میرے آقا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے میرے آقا نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر بات کی کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اے کعبہ تو کتنا حسین ہے، اے کعبہ تو کتنا خوبصورت ہے، اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے، تیری کتنی حرمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری، میرے آقا نے کعبہ کی تعریف کی۔ پھر میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھ محمد کی جان ہے۔ مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ مومن کی جو حرمت ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کی ہے۔ آج خانہ کعبہ کو تو ہم پیٹ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرنی چاہیے، ادب کا تقاضا ہے۔ قرآن کو ہم پیٹ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بزرگوں کو پیٹ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرنی چاہیے، ادب کا یہ ہے۔ لیکن ادھر ہم بندے کو کچل دیں، بندے کو مار دیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، کسی کو ہم انسان نہیں سمجھتے۔ اور دوران احتجاج کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا، کسی کی دکان پر، کسی کی گاڑی پر، یہ ہمارے یہاں احتجاج کے دوران چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کچن سے جناب سٹرابری کھائی جا رہی ہے، کسی کے گھر سے چھاپا مارا بسکٹ کھائے جا رہے ہیں۔ لاکھ دی لعنت ہو تمہاری زندگی پر۔ یہ اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے؟ فروٹ والوں کی ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، غریب لوگ ہیں، جا کر کسی کو کیلے اٹھا لیے، کسی کا مالٹا اٹھا لیا، کسی کے سیب اٹھا لیے۔ سنیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک 1610، سیدنا سعید بن جبیر راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی ایک بالش زمین پر نجائز قبضہ کرتا ہے، ایک بالش، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، 7 زمینوں کا طوق اللہ پہنائے گا۔ ہمارے ہاں تو قبضہ تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مذہبی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قبضہ کر کے مسجدیں بنا لیتی ہیں،
جو قبضے والی مسجد ہے، جو زمین خریدی نہیں گئی، گورنمنٹ نے خود نہیں دی، علماء تو یہاں تک کہتے ہیں وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ جب مسجد قبضے والی جگہ پہ نہیں ہو سکتی، کوئی اپنا گھر بنا لے، کوئی قبضہ کر کے کسی کا مال ہڑپ کر جائے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا قبر میں نہیں جانا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کسی کا ناحق مال کھانا، تنگ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے، اور میرے آقا نے فرمایا زلزلوں کے جب تک کثرت نہیں ہوگی، اور زمانہ جلدی جلدی جب تک نہیں گزرے گا، فتنے فساد جب تک نہ ہوں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا حرج سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قتل، جب تک قتل بڑھ جائے گا، یہ قیامت کی نشانی آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اور ایک مسلمان کا قتل، سورہ المائدہ آیات نمبر 32، فرمایا کہ اب میں آیات پڑھوں، وقت کے دامن میں گنجائش ہی نہیں ہے، فرمایا کہ جس نے بغیر کسی بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے کسی کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اور قتل اتنا بڑا گناہ، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک شخص کا قتل پوری دنیا کا قتل کرنا ہے۔ محترم حضرات، مجھے آپ یہ بتاؤ، ہمارے ہاں جو یہ احتجاج ہوتے ہیں، یہ میں نے ساری قرآن کی حدیثیں، قرآن آپ کے سامنے رکھا کہ آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے کیا تربیت کی کہ ایک چڑیا کے بچوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، چونٹیوں کو آپ جو مرکز ہے اس کو آپ وہاں نہیں جا سکتے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، کسی کے گھر میں آپ نہیں گھس سکتے، رات کے وقت آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے۔ آقا علیہ السلام جہاد سے واپس آ رہے ہیں، رک جاتے تھے جب تک صبح نہیں ہوتی تھی۔ افسوس ہمارے ہاں جو احتجاج ہوتے ہیں، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ احتجاج سیاسی ہوں، وہ احتجاج مذہبی ہوں، وہ تاجروں کو ہوں، وہ وکلاء کے ہوں، وہ ججز کی ہوں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سیاست سے بالاتر ہو کر بات کر رہا ہوں، وہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں۔ ہمارے ہاں جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ احتجاج کا حق کیا ہے، احتجاج ریکارڈ کیسے کرانا ہے۔ احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایوان بالا میں لوگ بیٹھے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ احتجاج جو پاکستان میں ہوتے ہیں، اس طرح کے احتجاج دنیا میں کم ملکوں میں ہوتے ہیں، اکا تکا ملکوں کو آپ لے لیں، اس طرح کے احتجاج نہیں ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے احتجاج کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ مذہبی احتجاج ہو یا سیاسی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ نہ ہو، لان تان گارم گلوچ، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، اس وقت تک لوگ کہتے ہیں احتجاج ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے، گرین بیلٹ کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے گاڑیاں جا رہی ہیں ادھر سے جا رہی ہیں، احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ احتجاج کا طریقہ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سنیں اس کا جواب۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ لاکھ بندہ بھی لے کر آ جائے، کسی جگہ پر بیٹھ جائے سائڈ پہ، ہمارا میڈیا اس کو کوریج ہی نہیں دیتا۔ جب میڈیا کوریج نہیں دے گا، اس کا احتجاج ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، تو اس کو آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اور جو بندہ خاموشی کے ساتھ احتجاج کرے، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کوئی جاتا ہی نہیں ہے جن سے وہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا احتجاج جنگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، عدلیہ ہو یا فوج ہو، یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ احتجاج کے لیے ہر شہر میں ایک جگہ مقرر کریں۔ اسلام اجازت دیتا ہے، حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق آپ کہہ سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ صحابی نے احتجاج کیا، حضور نے فرمایا گھر کا سامان گلی میں رکھ دو۔ جب لوگوں نے پوچھو کہ کیوں آپ نے سامان رکھا ہوا ہے، اس نے کہا میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ وہ ہمسایہ کو احساس ہو گیا میری بےعزتی، اس نے جا کر اس بندے سے معافی مانگی۔ اور احتجاج بعض اوقات ایمانی تقاضا بن جاتا ہے، کوئی نبی کی توہین کرے احتجاج نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے۔ لہٰذا سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تمام پارٹیاں مل کر یہ طے کریں بھئی یہاں احتجاج کرنا ہے،
اور یہ بات طے ہو کہ میڈیا اس کو کوریج دے، یہ بات طے ہو جس طرح ہلہ گلہ اور یہ جتنے بھی معاملات والوں کو سے جا کر مذاکرات کیے جاتے ہیں، اس طرح اگر پرامن کوئی احتجاج کرتا ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں۔ جب یہ چیز ہوگی ہمارے ملک میں ختم ہو جائے گی یہ جو فساد فی الارض شروع ہو جاتا۔ لہٰذا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اداروں کی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عدلیہ میں کوئی بندہ ایک جج ٹھیک نہ ہو، ساری عدلیہ کو ہم لپیٹ میں لے لیں، غلط ہے۔ فوج میں اگر کوئی ایک بندہ ٹھیک نہ ہو، پوری فوج کو لپیٹ میں لے لیں، غلط ہے۔ پارلیمنٹ میں اگر کوئی 2 وزیر ٹھیک نہیں، پوری پارلیمنٹ کو لے لیں۔ اسی طرح آپ ججز میں، وکلاء میں، علماء میں، تمام شعبہ جات میں۔ لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اداروں کو آپس میں نہیں لڑانا چاہیے، اس سے ہمارا ملک کمزور ہوگا۔ اس وقت سب سے ہمارا دشمن بڑا انڈیا ہے۔ انڈیا جشن منا رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ گھر کی بات گھر میں رہنے دی جائے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ گھر کی لڑائی کو گھر میں اگر رہنے دیا جائے بہتر ہے۔ جب گھر کی لڑائی باہر چلی جاتی ہے 4 دیواری سے، پھر وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر وہ جس طرح کرکٹ میں گیم استعمال ہوتی ہے، ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے کھانے کے بعد، پھر اس طرح وہ بندے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ملک کے ایک ایک اینٹ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ملک کے اداروں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جو بندے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ اسلامی لوگ ہوں یا غیر اسلامی لوگ ہوں، کوئی بھی بندہ ہو، مذہبی تنظیموں، کوئی بندہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ دنیا میں یہ ہونا چاہیے، وہ کسی بھی پارٹی کا معاملہ ہو۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ میں ایک پارٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں سیاست سے برتر ہو کر بات کر رہا ہوں۔ مزدور بھی احتجاج کرتے ہیں، ججز بھی کرتے ہیں، وکلاء بھی کرتے ہیں، سیاسی یعنی کہ یہ جو ہمارے جو حکومت یہ کیا کہتے ہیں ملازمین احتجاج کرتے ہیں۔ کوئی بھی احتجاج کرے پرامن طریقے سے کرے۔ یہ بہت اہم ضروری ٹاپک تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمیں کبھی بھی یعنی کہ ہوش سے کام لینا چاہیے، ہوش کو کھونا نہیں چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جب ہم ہوش کھو بیٹھتے ہیں پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟